الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واعملوا صالحا وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال واجبة على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز دعا فرما دیجئے کہ حق تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ایسی باتیں کہہ وعدے جو میرے اور آپ کے حق میں مفید اور کارگر ثابت ہوں اور کہی سنی باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کی ذمہ داریاں عائد کی ہیں ہم اپنی زندگی کے گزارنے میں اپنی مرضی کے آزاد نہیں ہم غلام ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہوگی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم چاہے کتنے عقل مند کیوں نہ ہو جائیں لیکن ہم خود اپنے نفع و نقصان کو نہیں سمجھ سکتے جتنا کہ ہمارے نفع و نقصان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات مبارکہ کو ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے آپ کے ایک ایک طریقے میں ایک ایک قانون میں پوری امت کے لیے پوری انسان کے لیے انسانیت کے لیے رحمت ہے
بلکہ ایسے فائدے ہیں کہ جو صرف یہ نہیں کہ آخرت میں کام آئیں گے، بلکہ دنیاوی فائدے بھی اس میں پوشیدہ مضمر اور چھپے ہوئے ہیں۔ ہم دنیا کی زندگی بھی اگر پرسکون گزارنا چاہتے ہیں، اطمینان والی گزارنا چاہتے ہیں، ٹینشنوں کے بغیر کی گزارنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر عمل اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں، ہر عمل ہم آپ کی مرضی کے مطابق کریں۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے مجھے اور آپ کو جو دعوت دی وہ کلمے کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے عقائد اور ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ ایمان اور عقائد کے بعد پھر اعمال کا درجہ شروع ہوتا ہے، جس میں آپ نے چند چیزوں کو تو بالکل اسلام کی بنیاد میں بیان کر دیا۔ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جس میں سے ایک تو مین بنیاد جو اصل ہے وہ ایمان ہے، باقی نماز، روزہ، حج اور زکات، یہ کہیے کہ یہ آدھار استمبھ، جیسے سلیب اور چھت تو ڈال دیا، لیکن جب تک دیواریں نہیں ہوگی، کولم نہیں ہوگی، بیم نہیں ہوں گے، وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ ایسے ہی نماز، روزہ، حج، زکات، یہ سب سے بڑے فریضے ہیں۔ ان فرائض کے بعد اگر کوئی سب سے اہم فریضہ ہے تو حلال لقمہ، حلال روزی اور حلال کمائی۔ اسے فرمایا طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضۃ، کہ حلال کمائی کا کرنا یہ فریضوں میں ایک بڑا فریضہ ہے، جو اہم فریضے ہیں ان کے بعد اس کا نمبر آ جاتا ہے۔ تمہارے اعمال میں جان پیدا نہیں ہوگی جب تک کہ لقمہ حلال کا نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ اعمال کی توفیق ہی نہیں ہوگی جب تک کہ حلال لقمہ نہ ہو۔ حلال لقمے اور حلال کمائی کی فضیلت قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث میں بہت تاکید کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ایک جگہ تو آقا نے ارشاد فرمایا طلب و کسب الحلال واجب، حلال کمائی کا کرنا یہ واجب ہے، ضروری ہے ہر مسلمان کے اوپر، ہر مسلمان کے لیے۔ قرآن کی آیت بھی کہتی ہے، دیکھیے پہلے تو یوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس آیت پاک سے یوں پتہ چلتا ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر اپنے کاروبار، اپنا خریدنا، اپنا بیچنا بند کر دو، ختم بات، اب نہیں، جائز نہیں۔ مسلمان کے لیے جمعہ کی اذان ہو جائے تو فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو، تیزی دکھاؤ، تیزی سے مسجد میں پہنچ جاؤ، اور جمعہ کے دن جلدی آنے کی فضیلتیں سنا دی۔ کاروبار بند کر کے آنا، بعض بزرگوں نے اپنا تجربہ نقل کیا ہے کہ جو جمعہ کے دن اپنا کاروبار جلدی بند کر دیتا ہے اذان سے پہلے، صرف یہ سن کر اور یہ سمجھ کر کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اور پھر جمعہ کے بعد جب جا کر کاروبار شروع کرے گا تو اللہ اور دنوں کی بنسبت 70 درجہ زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں، 70 درجہ زیادہ برکتیں نصیب فرمائیں گے باری تعالی۔
اور بعض بزرگوں نے اپنا تجربہ یہ بھی بیان کیا کہ جب ہم نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ایمان اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن اتنی دیر جو بند رکھا ہم نے کاروبار، اس کی برکت دے دی بعد میں دکان کھولنے پر۔ اس لیے اب فرما فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں پھیل پڑو، کھول دو اپنی دکانیں، اپنی تجارت، اپنا بیپار شروع کر دو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اس آیت پاک میں بھی حکم دیا اللہ کا فضل، اللہ کی روزی اور رزق کو تم تلاش کرو۔ اس آیت پاک کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ محنت کرنا ہے۔ انسان اپنے ہاتھوں سے جو کماتا ہے محنت کر کے، اس میں حق تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی ہے۔ خدا فرماتے ہیں کہ مکہ کی پہاڑیوں پر میں نے اجرت پر لوگ یعنی مزدوری پر لوگوں کی بکریاں چرائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں سے کوئی نہ کوئی کام کروایا، ان کو کام عطا فرمایا تھا۔ یا تو نبی مزدوری کرتے تھے، یا تو نبی جو ہے کوئی کاروبار کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے اسٹیل ورک، لوہے کا کام ان کو عطا فرمایا تھا۔ لوہا ہاتھ میں لیتے تھے تو موم ہو جاتا تھا، اس کو جیسے پلٹتے تھے وہ پلٹ جاتا تھا، تو لوہے کی چیزیں بناتے، خاص طور پر لڑائی میں پہننے والی زرہ یہ بناتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام وہ پیغمبر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، وہ اپنی رعایا کے کام میں لگے رہتے تو اپنی تنخواہ حکومت سے یعنی بیت المال سے لیتے تھے۔ تو دو فرشتے انسانی شکل میں آپ کے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ داؤد بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ یہ بیت المال میں سے پیسہ نہ لیتا بلکہ یہ کوئی اپنا کام کرتا اور اس سے لے لیتا، اس سے کماتا تو بہت اچھا ہوتا۔ فوراً حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یہ بات دل پر لگ گئی کہ یا اللہ میں بادشاہ تو ہوں، میں گورنمنٹ سے پیسہ لیتا ہوں، میں بیت المال سے پیسہ لیتا ہوں، مجھے کوئی کام سکھا دے کہ میں وہ کام کروں اور اس سے میری کمائی آئے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے اوپر آپ کو یہ لوہے کا کام سکھا دیا اور آپ یہ کام کرتے تھے۔ خود قرآن کہتا وَعَلَّمْنَاهُ صَنَعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے سکھایا ان کو۔ بہرحال حضرت داؤد علیہ السلام یہ کاروبار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مزدوری کی وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس بھی کیا، کاروبار بھی کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیسہ لگا کر ایک جگہ سے مال لے جا کر دوسری جگہ پر مال بیچتے تھے۔ آپ کے خادم میسرہ وہ آپ کے ساتھ اسی سفروں میں تو ساتھ تھے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار بھی کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتی بھی فرمائی، زراعت۔ تو آپ نے کھیتی بھی کی، آپ نے مزدوری یعنی ملازمت بھی کی اور آپ نے بزنس بھی کیا۔ سب سے اچھی جو چیز ہے وہ ایک بزنس ہے، ایک تجارت ہے۔ ایک مسلمان کو بھی اس دور میں بہت ضروری ہے بزنس مائنڈ بننا چاہیے، تجارت بننا چاہیے، تاجر بننا چاہیے۔ بڑی فضیلتیں ہیں کہ سچا امانت دار تجارت کرنے والا، امانت داری کے ساتھ سچائی کے ساتھ بیپار کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی کہ میں اور ایسا امین سچا تاجر ایسے ساتھ ہوں گے۔ دو انگلیاں ملا کے فرمایا ایسے ساتھ ہوں گے۔
کبھی جنت میں جلدی داخلے کی فضیلت اور بشارت سنا دی کہ سچا تاجر جو ہوگا اس کے لیے یہ خلاصہ ہی کلام یہ کہ پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں۔ ہاں اتنا یاد رکھو جیسے کہ پانی جب تک ناؤ کشتی اور گھوڑی اس کے باہر رہے گا بہت اچھا لگے گا، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کشتی کو ڈبا کر رکھ دے گا۔ تو مال و دولت کی محبت جو ہے وہ دل کے باہر رہنا چاہیے، دل کے اندر داخل نہ ہو۔ جب دل کے اندر داخل ہو گئی مال کی محبت تو انسان کی دنیا بھی برباد اور انسان کا ایمان بھی برباد ہو جائے۔ تو پانی جب تک باہر رہے گا کشتی بہت اچھی لگے گی، آپ انجوائے نہیں کر سکو گے، چلے گی وہ پانی میں، لیکن پانی اندر داخل ہو جائے گا تو ڈوب جائے گا۔ تو کشتی کے چلنے کے لیے پانی ضروری ہے، ایسے ہی ایک انسان کی زندگی چلنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسی لیے تو اسلام کے اندر سنیاس پنا یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ تارک الدنیا ہو جاوے، جنگلوں میں نکل جائے، پہاڑوں پر چلا جائے، سنیاس لے لے، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی چیز نہیں۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ نبیوں نے بھی کھایا، نبیوں نے بھی پیا، نبیوں نے بھی کاروبار کیا، اس لیے دنیا کو بالکل چھوڑ دینا یہ کوئی عقل مندی نہیں۔ قرآن کریم نے دنیا اور دنیا کے سامان کو متاع کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا متاع، عربی میں متاع کس کو کہتے ہیں؟ ویسے ہم لوگ جب قرآن شریف کا ترجمہ کراتے ہیں تو اس وقت متاع کا ترجمہ سامان سے کرتے ہیں، لیکن ڈکشنری کے اندر متاع کے معنی آتے چتھڑے کے، جس کو صافی کا کپڑا کہتے ہیں، جو چولہے کے پاس گرم کالا چکنا برتن پکڑنے کے لیے جو کپڑا ہوتا ہے نا اس کو صافی کہتے ہیں، اس کو عربی میں متاع کہتے ہیں۔ اب یہ جو چتھڑا ہے نا چولہے کے پاس کا، ذرا جمعہ کے بعد گھر جانا آپ لوگ اور بیگم سے یہ کہو کہ بیگم یہ بہت خراب لگتا ہے، ہاتھ میں یوں پکڑتی ہے، لہذا اس کو پھینک دے، میں تجھے اچھا لا کر دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھینک دے گی وہ باہر، نہیں اس کو پھینکنے نہیں دے گی، نہیں بھائی یہ تو یہی چاہیے۔ تو اچھا جب پھینکتی نہیں ہے تو لاؤ، اس کو کباٹ میں رکھ دیتے رہے اچھے کپڑوں کے ساتھ، تو اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی، نہ کباٹ اور الماری میں رکھے گی نہ پھینکے گی، کہے گی یہ چولہے کے پاس ہی اچھا لگتا ہے۔ بس یہی حال ہے دنیا کی دولت کا کہ نہ دل کی کباٹ میں رکھنے کے قابل ہے نہ دل میں سے پھینک دینے کے قابل ہے۔ اتنا رکھ لو کہ دنیا گرم نہ لگے، دنیا کی کالک نہ لگے، یعنی بھیک مانگنا نہ پڑے آپ کو، اور دنیا کی چکناہٹ آپ کے اوپر اثر نہ کر سکے، اتنے حد تک رکھ کر استعمال کرو، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن کتنا ملنا ہے مقدر میں لکھ دیا ہے باری تعالیٰ، لکھ دیا ہے تقدیر میں، اسی کے مطابق آدمی محنت کرتا ہے، تقدیر میں لکھ دیا کہ اس کو پوری زندگی میں اتنا رزق ملے گا، اتنا دانا ملے گا، اتنا کھانا اتنا پانی ملے گا، یہ مقدر میں لکھ دیا۔ پھر آگے انسان کو اختیار دیا کہ اب تو تیرے ہاتھ سے لائن اختیار کر لے، چاہے تو سیدھے ہاتھ پر جا، یعنی تو حلال کمائی کر یا حرام کر، حلال کرے گا تو بھی اتنا ہی آئے گا اور حرام میں محنت کرے گا تب بھی اتنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حرام میں محنت کریں گے تو پھر ڈبل آ جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں آج کی دنیا میں ایمانداری میں رکھیلا کہاں ہے؟ ایمانداری میں ہے کیا؟ مولانا جب تک جھوٹ نہیں بولے مارکیٹ چلنے کے لیے ڈنڈی مارنی پڑے گی، میٹر مارنا پڑے گا، کانٹا مارنا پڑے گا، لحاظ والا کاروبار کرنا پڑے گا، تمہارے مسائل رہنے دو، نہیں تو پیٹ لگا ہے بچے بھوکے مریں گے۔ نہیں، یہ مسلمان ہیں ہم
تو اتنا ایمان رکھنا ہوگا کہ میری زندگی میں جتنا رزق ملنا ہے مقدر میں لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اب ہمارا اختیار ہے، یہ اختیار ہم کو دیا ہے، تاکہ اختیار ہوگا تب ہی ثواب ملے گا۔ اگر ہمارا اختیار نہ ہو، ہم اپنے اختیار سے لائن پسند کرنے والے نہ ہوں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی تھوپتے ہوئے ہمارے اوپر، تو پھر تو ہم مجبور ہو گئے، پھر تو ثواب کا بھی کوئی مطلب نہیں اور عذاب کا بھی کوئی مطلب نہیں۔ جب ہم ہمارے اختیار سے کرتے ہیں اچھی اور حلال کمائی تو نبی کے ساتھ کھڑا کر دیں گے، جب حرام کمائی کریں گے تو پھر قارون، فرعون اور حامان اور شداد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے، کسی کو یہ پتا تو نہیں ہے کہ میرے مقدر میں کتنا لکھا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اللہ امتحان لیتے ہیں کہ میرا بندہ بے صبرا تو نہیں بنتا ہے، میرا بندہ ادھیرا تو نہیں بنتا ہے، اپنے اپنے دماغ سے لائنیں سوچ کر کہیں حرام کی طرف تو نہیں چلا جاتا۔ آپ کتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ حرام کی وجہ سے راتوں رات کتنے بڑے مالدار بن گئے، اگر وہ آدمی حلال میں محنت کرتا تب بھی اتنا ہی آتا اس کے پاس۔ یہ تو حرام میں محنت کی، یہ محنت اگر وہ حلال کی طرف کنورٹ کر دیتا تب بھی اس کو اتنا ہی ملنا تھا، اگر وہ حلال میں محنت کرتا تب بھی یہی آتا اس کو۔ یہ نہیں ہے کہ حرام کے راستے میں زیادہ، ہاں اتنا ضرور ہے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں نحوست ہے۔ جتنی تیزی سے آتا ہے حرام، اس سے 10 گنا تیزی کے ساتھ پہلے اصلی مال کو بھی لے کر چلا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرام جن کے پاس ہے ان کو سکون نہیں ہے۔ سکون دل کی کیفیت کا نام، سکون کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت۔ جیسے آپ سمجھیے رمضان میں روزے رکھتے ہو نا، ہر گرمی میں رکھتے ہو، کام بھی کرتے ہو، لیکن آپ نے دیکھا بھوک بھی لگتی ہے، لگتی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں لگتی، لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، لیکن آپ بے چین ہوتے نہیں۔ بھوکے پیاسے رہنے بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ رمضان کی بھوک اور رمضان کا پیاسا رہنا افطاری تک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کو سکون ملتا ہے۔ دیکھو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہوتی ہے، مسجد کی طرف دوڑے دوڑے آتے ہو، اسی طریقے سے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہو، اسی طریقے سے غریبوں کو افطاری کروانے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو بھوک میں اطمینان ہوا نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ عام دنوں میں بھوکے رہ کر دیکھو، ارے گھر والی 1 گھنٹہ لیٹ پکا دے گا تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ بھائی میرا ٹائم نہیں دیکھتی، اور یا مغرب میں بھوکے رہے، لیکن اطمینان کی کیفیت کیسی تعریف کر دی باری تعالیٰ نے۔ ایسے ہی یاد رکھو، حلال تھوڑا ہوگا لیکن اللہ اس میں برکت عطا فرمائیں گے، اس میں سکون عطا فرمائیں گے۔ بیاج جو ہے نا، اس کے لیے تو قرآن نے بیان فرما دیا، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ بھائی بیاج وہ تو ایک آدمی 100 پر 10%، 5%، 2% سے کام کرتا ہے، دیے ہیں 100 روپیے اور لیتا ہے 125 روپیے، 25 روپیے بڑھ کر آئے، لیکن قرآن کا وعدہ، اللہ کا وعدہ کہ اللہ اس کو مٹا کر رہے گا، اسی لیے فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ اس کا رسول جنگ کا اعلان دیتا ہے، اور جو جنگ اللہ رسول سے کر لے وہ جیتے گا کبھی؟ وہ کبھی نہیں جیت سکتا، وہ بربادی ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک سے یہ مفہوم ملتا ہے، یہ بات ملتی ہے۔ مثال یہ بیاج کے بارے میں کہ بیاج کھانے والا ابھی نہیں تو اس کی 7ویں پیڑھی کو بھی جا کے ٹکر لگے گی، اس کو ٹکر لگے گی، 7ویں پیڑھی کو بھی ٹکر لگے گی ضرور لگنا ہے۔ قرآن کریم نے یہ سود اور بیاج جو ہے اس کے متعلق تو بتلایا، قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے جنات لگ گیا، شیطان لگ گیا ہو، جادو ہو گیا ہو، حواس باختہ، دماغ خراب۔
لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا بہت سے لوگ سود اور بیاج میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کا حق دبایا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دیوانے پن کا احساس ہونے لگتا ہے، دیوانے پن کا، پریشانیاں، عجیب پریشانی ہوتی ہے اندر سے بدن میں بھی۔ پھر میرے جیسا ایک آدھ مستنڈا بیٹھا ہوا ہے آپ لوگوں کے انتظار میں، اب آئے بابا بہت پریشانی، مولانا بہت حیران ہوں، کماتا ہوں دکھتا ہی نہیں، نیند نہیں، بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، فوراً میں کہہ دوں گا جی کوئی نے کر دیا ہے۔ یہ تو بہت سے لوگوں کو سننے کو ملا ہوگا، کوئی نے کر دیا ہے۔ کوئی کرنے والا فرصت علی خان بیٹھا ہوا نہیں ہے، تو نے خود اپنے اوپر کیا ہے۔ اب پاوا 2 چپکانے کے، 3 لٹکانے کے، 4 دبانے کے، 5 راستے پہ چھوڑنے کے، اتارا کے، یہ دے دے کر دماغی مریض بنا دیا، آپ کو دماغ میں ڈال دیا، سفید مرغا، کالا بکرا اور پیلی بھینس اور پتہ نہیں انڈا اور ڈنڈا اور کیا کیا کیا، 4 راستے پہ لیمبو چھوڑو، بیچارہ لیمبو بہت قصوروار ہے، اس نے بہت گناہ کیے سکتا ہے، 2 بیچارے بہت مظلوم ہیں، ایک ناریل اور ایک لیمبو، اس نے کیا بگاڑا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اتنا ہے کہ لیمبو اچھے کے دانت کھٹے کر دیتا ہے، سارا غصہ لیمبو کے اوپر اتار دے۔ مسلمانوں کی یہاں دیکھو تو لیمبو، ہندوؤں کے یہاں دیکھو تو لیمبو، بیچارے نے بگاڑا کیا، اس کے بغیر تو دسترخوان آباد نہیں، کھچڑے میں تو یہ، کھیر میں یہ، حلیم میں یہ، مرغی اور چکن کے اندر یہ، جہاں دیکھو وہاں لیمبو، یہ بیچارے نے بگاڑا کیا ہے لیمبو نے؟ کیلو لیمبو لاؤ، اس کو کاٹو، اب یہ لیمبو، میں نے پوچھا ہے تعویذ والے سے کہ یہ تم لوگ اتنے لیمبو کٹوا رہے ہو، یہ جادو جنات کے اندر تو یہ لیمبو کے اندر ہے کیا؟ پھر ہم تم لوگوں کے پاس کائے کو آگئے، مریض کے اوپر لیمبو نہیں چھوڑا کرے؟ کہاو کہ تم چھو بیٹھ مہربانی مت کر، یہ تو پبلک کو متاثر کرنا پڑتا ہے، لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا ہے، یہ کوئی ہوتا نہیں۔ اور ناریل نے کیا بگاڑا بیچارے نے؟ اصل میں معلوم نہیں آپ کو، زمانے جاہلیت میں کوئی مہمان آتا تھا تو اس کے قدموں کے اندر بکرا جانور کاٹ کے خون بہاتے تھے، یہ زمانے جاہلیت میں تھا۔ میں نے اپنے بچپن میں ہمارے راندیر میں دیکھا کہ سفری آتے تھے افریقہ، انگلینڈ وغیرہ سے، تو اس کو کھڑا رکھتے اور ناریل لے کر اس کے قدموں میں پھوڑتے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا کرتے، لیکن جب کتابوں میں پڑھا کہ پہلے بکرا کا خون کاٹ کے اس طریقے سے بہاتے تھے، اور بکرا مہنگا آیا تو لاوے کہاں سے اتنا بڑا بکرا 10,000 کا، تو اب جو ناریل کو چھیلا تو جانور جیسا منہ لگ رہا ہے، 3 کالے کالے ٹپکے، 2 آنکھیں، منہ، اس کو دیکھو تو ایسا ہی لگتا ہے، اور پھوڑتے تو پانی، اس لیے اس کو خون تصور کر کے، یہ ہے ناریل کی اتہاس، یہ ناریل کا اتہاس ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں، اور پھوڑنے والوں کو، کم وقتوں کو پھوڑتے بھی تو آتا نہیں ہے کہ کیسا پھوڑنا چاہیے، پھاڑ کر کے دے مانتے، بے نہیں، اس طریقے سے پھوڑنا کہ پاؤں حصہ ایک طرف جا اور پونا حصہ ایک طرف آوے، تاکہ پاؤں حصہ گردن میں شمار ہو، لیکن دونوں گمراہ، اس کو بھی کچھ پتا نہیں، بے وقوف کو، اس کو بے وقوف بنانا ہے اور یہ سب کو بے وقوف بننا ہے۔ ناریل ایک جگہ کو میں پہنچا تو دیکھا کہ پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور ایک جناب لوگوں کو بے وقوف بنا رہے، نظر بندی کا عجیب کھیل، جو بھی آتا ہے باہر سے ناریل لے کر آؤ، وہ ناریل لے کر آ کر بیٹھے، اس کو بند کروا رہے، آنکھیں بند کروا رہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، اور کہا دیکھو تمہارے ناریل میں سے اگر تمہارے پر کچھ ہوگا تو اندر سے گندا بدبودار کچھ نکلے گا، تو کمبل جتنے آ رہے سب کے ناریل میں سے نکلتا ہے۔ یہ تو کمال اس کا تھا کہ وہ ناریل کے اندر کچھ پہلے سے رکھ دیتا تھا، باہر سے ناریل خریدنا ہے، اب وہ ناریل لے کر آ رہے، اور نظر بندی کا سارا کمال ہے کہ ناریل میں سے نکلتا ہے، لیکن نہیں، وہ تو باہر ہی رکھا ہوا، اس کی آنکھوں پر اثر ایسا کر دیا گیا، اب وہ سمجھتا ہے کہ ہاں بابا پہنچی بھی ہستی ہے،
دعوت پہنچی ہوئی ہستی اس معنی میں کہ تم کو بیوقوف بنانے میں پہلا نمبر لیں گے، تم کو بیوقوف بنانے میں پہلے نمبر۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب حرام کھاتے ہیں، سود اور بیاج کھاتے ہو، تو اللہ پاگل پن کی بیماری جیسے بے چینی کی کیفیت میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم کو ایسے میرے جیسے بیوقوف بنانے کے لیے لوگ تیار ہیں۔ ایک مرتبہ میں اپنے مدرسہ میں بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا تھا، چھوڑ کر میں جب امامت کرتا تھا، ایک جوان آیا، کہا مولانا پرائیویٹ میں بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا پرائیویٹ میں؟ کہا جی پرائیویٹ میں بات کرنی۔ میں گیا بھی، میں کہ بیچارہ پریشان نہیں تھا، کہا کہ مولانا ہمارا گھر کا حال بہت خراب ہے، بزنس پورا بند ہو گیا، ٹھپ پڑ گیا۔ میں نے کہا کیا کہنا چاہتا ہے تو، کس لیے آیا ہے؟ کہا بس میں آپ کا نام بہت سنا۔ میں نے کہا نام سنا کس اعتبار سے؟ میں بہت اچھا تعویذ دینے والا ہوں۔ کہاں ہم نے سنا کہ بڑے مولانا ہیں، تو میں آ گیا آپ کے پاس۔ میں کہا بیٹا رونگ نمبر لگا، میں یہ دکان بند کرواتا ہوں، میں اس کا مخالف ہوں۔ میں کہا تو آیا کس لیے؟ کہا کہ کچھ نقش دے دو، کچھ تعویذ دے دو، کچھ علاج کر دو۔ میں کہا کس نے کیا ہے کچھ پتا ہے تجھے؟ کہا جادو کر دیا اور میری پھوپھی نے کر دیا۔ جی اس لیے یہ جو باپو لوگ ہوتے ہیں عامل لوگ، وہ کیا کہتے ہیں، تم کو تو اچھے ہونے سے مطلب ہے، میں نام نہیں بتاتا لیکن اشارہ کر دیتا ہوں، تمہارے بہت قریبی رشتہ دار نے کر دیا۔ اب اندر جتنے بیٹھے ہیں مجھے بتاؤ کون ہے جس کا قریبی رشتہ دار سے جھگڑا نہیں ہے؟ قریبی رشتہ دار باپو نے ایسا اشارہ کر دیا ہو، اور قریب سے دوپہر کے 12 بجے یا مغرب کے عین وقت اپنے گھر کے آگے سے گزرے، اور اوپر سے ہاتھ میں لیمبو یا ناریل ہو، مر گیا، کڑوا کریلا، نیند چڑھا۔ ہاں مولانا برابر گیا، کل دوپہر کو 12 بج رہے تھے زوال کے، اور یہ لیمبو لے کے ہنس گیا، اس نے کیا؟ یہ مزاج بن گیا ہمارا آج۔ اب جب میں نے اس کو کوریلا، میں نے کہا کیوں تیری پھوپھی کے ساتھ جھگڑا ہے؟ تیرے ابا کا؟ کہا وارثے کا۔ میں نے کہا تیرے ابا کو کہہ کہ پہلے ہم پھوپھی کا وارثہ دے دیتے۔ تو کہا وہ تو میرے دادا نے جب شادی کی تھی نا پھوپھی کو تب دے دیا تھا سب۔ تو میں نے کہا تیرے ابا کی شادی کا شنیوار بازار میں بھی تھی، تیرے ابا کی شادی میں کس نے خرچ کیا تھا؟ ابا کی شادی بھی تو دادا نے کیا تھا، اب جو بچا ہے لا وہ مسجد مدرسہ میں دے دے، اس پر تو سارا قبضہ تیرے باپ نے کیا ہے۔ تیرے باپ کو کہہ کہ پہلے ورثہ دے دے، یہ بیماریاں بھاگے گی۔ یہ جو بیماریاں آئی ہیں تیرے گھر میں، یہ جو حیرانی ہے، یہ دھندے جو تمہارے بند پڑ گئے، یہ اسی وجہ سے کہ تیرا باپ بھی حرام کھا رہا ہے، تم کو بھی حرام کھلا ہے۔ وارثہ دبایا ہے، حق دبایا ہے، بہنوں کا دیا نہیں ہے، یہ حرام کھانے کی وجہ سے آیا۔ حرام لقمہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر حرام لقمہ گیا، یاد رکھو دعا بھی قبول نہیں، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ حرام لقمہ اگر کھا لیا، نیک عمل کی توفیق نہیں ہوگی۔ ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ گزرے ہیں، علامہ یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی ولی اور بزرگ تھے، پیدائشی، جو گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے تھے، بہت نیک آدمی۔ کتنے نیک بتاؤ؟ اتنے نیک تھے کہ یہ سوچا کہ یہ غیر مسلم لوگ گنگا ندی میں اسنان کرنے کو، ڈبکی لگانے کو اتنا ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ اندر اسنان کرے ڈبکی لگائے تو پویتر ہو جاتا ہے، گناہوں سے دھل جاتا ہے؟ کیوں اتنا پاک کیوں سمجھتے ہیں گنگا کو؟ انہوں نے جا کے مراقبہ کیا اللہ والا، وہاں ان کو اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ گنگا ندی میں جو پانی آ رہا ہے، یا تو وہ پانی جہاں سے آ رہا ہے وہاں کسی نبی کا مزار ہے، یا پانی جہاں گرتا ہے وہاں نبی کوئی بیٹھا کرتے تھے۔ تو کوئی ہمارے یہاں بھی کوئی ولی نبی جگہ پر بیٹھے تو ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کو برکت کا سبب سمجھتے ہیں نا۔ تو کہا یہ گنگا ندی جہاں سے پھوٹ رہی ہے، یا تو کسی نبی کا مزار تھا یا تو کسی نبی کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ یہ اتنے بڑے بزرگ تھے علامہ یعقوب، وہ کسی مسلمان کو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ مسلمان ہو اور حرام کا کماوے۔ ایک بھائی دعوت دینے آیا، کہا تم کون ہو؟ کہا مسلمان۔
کہا حضرت دعوت دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ دماغ میں یہ بھی نہیں رہا کہ یہ حرام کا کھلا دے گا، تو نہیں، مسلمان ہو اور حرام کھلاوے یا حرام کھاوے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا آ جاؤں گا بھائی۔ گئے، اتفاق سے کمائی حرام کی تھی اس کی، لقمہ حرام کا تھا، جیسے ہی پیٹ میں ڈالا فوراً گڑبڑ شروع ہو گئی، کیونکہ کبھی حرام کا کھایا نہیں تھا، فوراً گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اب وامٹ ہونے لگی، پھر تو پانی پیا، انگلیاں ڈالی، پہلے سے جو کھایا تھا وہ بھی سب نکال دیا۔ آدھے گھنٹے تک یہ عمل کرتے رہے، پیٹ خالی کر۔ وہ تو اللہ والے تھے اس لیے ہو گیا۔ باقی ہمارے یہاں تو لوگ مسجد بھی کھا جاتے، مدرسہ بھی کھا جاتے ہیں، قبرستان بھی اتار جاتے پیٹ کے اندر، قبرستان بھی ہضم ہو جاتا ہے، مسجد بھی ہضم ہو جاتی ہے، سب کچھ ہضم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں تو دیکھو یہ حضرت عمر وہ اپنے بادشاہ ہے اور آدھا کوئی رسی کا ٹکڑا نہیں مل رہا تھا، پریشان، پسینہ پسینہ، کہا اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ رسی کا حساب نہیں ملتا۔ اللہ ایسے لوگ تھے۔ بہرحال علامہ یعقوب نانوتوی کہتے ہیں میں نے پہلے کھایا تھا وہ بھی نکال دیا، غلطی سے جو لقمہ چلا گیا تھا اس کا اثر 2 مہینے تک رہا کہ یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں، یہ گناہ کر لوں۔ یہ ہے حرام لقمے کی نحوست، یہ ہے اگر مجھے اور آپ کو گناہ کے خیالات آتے ہیں، ہم گناہوں کی طرف چاہتے ہیں، ان باتوں کا اثر نہیں ہوتا، اپنی کمائی کو خیر بناؤ، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، ایمانداری سے جو بھی عیب اور تکلیف ہے چیز کے اندر وہ بتلا دو کہ دیکھ بھائی یہ ہے، کھوٹا سکہ، کھوٹی نوٹ مت دو سامنے والے کو، یہ سب حرام کے طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، حلال لقمہ، حلال روزی، حلال کمائی نصیب فرمائے۔